ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آج جو کچھ ایران اور مڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے وہ صرف سیاست نہیں بلکہ تاریخ کا وہ باب ہو سکتا ہے جس کی خبر آج سے 1400 سال پہلے دی گئی تھی؟ کیا 2026 ایک عام سال ہے یا وہ سال ہے جس کا انتظار صدیوں سے کیا جا رہا تھا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح سے ایران کے بارے میں پیش گوئی فرمائی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک لشکر مشرق کی سرزمین سے اٹھتا ہے، ایسا لشکر جس کے قدم روکنا دنیا کی کسی طاقت کے بس میں نہیں ہوگا۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، یہ وہ بیان ہے جو صدیوں پہلے کیا گیا تھا۔ آج دنیا جس طرف جا رہی ہے وہ محض جغرافیائی کشمکش نہیں، ایران پر دباؤ، عرب دنیا میں جنگی ماحول، عالمی طاقتوں کی صف بندیاں، یہ سب کچھ کسی بڑے منظر نامے کا حصہ محسوس ہوتا ہے۔ روایات میں ایک علاقے کا ذکر ملتا ہے، خراسان کا۔ قدیم زمانے میں خراسان میں موجود ایران، افغانستان اور مڈل ایسٹ کے کئی حصے شامل تھے۔ بیانات میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں اسی خطے سے ایک تحریک اٹھے گی، اس کے جھنڈے سیاہ ہوں گے اور وہ بیت المقدس کی سمت بڑھے گی۔ تو ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ کیا آج کے حالات اسی طرف اشارہ ہیں؟ یہاں سب سے اہم بات آتی ہے، ایک اور بات بیان کی گئی تھی کہ آخری زمانے میں قتل و غارت عام ہو جائے گی۔ ایک ایسا وقت آئے گا کہ مارنے والے کو معلوم نہیں ہوگا کہ کیوں مار رہا ہے اور مرنے والے کو نہیں معلوم ہوگا کہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے۔ آج ڈرون حملے، میزائل، سائبر وار اور یہ جنگیں، کیا یہ وہی کیفیت نہیں ہے؟ ہم خبریں دیکھتے ہیں لیکن شاید ہم انہیں سمجھ نہیں رہے۔ ہر دھماکہ، ہر سرحدی تنازع، ہر عالمی بیان ممکن ہے کہ تاریخ کے اس بڑے نقشے کا ایک حصہ ہو، مگر ذرا یاد رکھیے کہ ان پیش گوئیوں کا مقصد خوف پھیلانا نہیں بلکہ ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اگر واقعی وہ وقت قریب ہے تو سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ کون سی فوج اٹھے گی بلکہ یہ ہے کہ ہم کس طرف کھڑے ہوں گے۔ دنیا بدل رہی ہے، طاقتوں کے توازن بدل رہے ہیں، مشرق ایک بار پھر عالمی سیاست کے مرکز میں ہے، لیکن ایک اہم سچ ہمیشہ رہے گا، حالات جیسے بھی ہوں، ایمان، صبر اور حق کا راستہ ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ تو ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی آخری فیصلہ کن جنگ کے بارے میں واضح طور پر فرمایا کہ یہ جنگ یہود کے ساتھ ہوگی اور یہ آخری معرکہ ہوگا جس کے بعد حق کی فتح ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس جنگ میں ایک پتھر کے پیچھے چھپا ہوا یہودی بھی مسلمان کو پکارے گا کہ اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اور آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے غرقد کے درخت کے جو اس یہودی کی حفاظت کرے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں مروی ہے، اور آج یہ بات بھی مشہور ہے کہ اسرائیل میں غرقد کے درخت کو بڑے پیمانے پر لگایا جا رہا ہے۔ یہ محض اتفاق ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ آخری معرکہ آنے والا ہے اور وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس وقت حق اور باطل کی پہچان ناگزیر ہو چکی ہے۔ جو اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے، چاہے اس سے ہماری مسلکی اختلافات ہی کیوں نہ ہوں، وہ اس ظلم کے خلاف کھڑا ہے جو غزہ کے معصوم بچوں، عورتوں اور بوڑھوں پر ڈھایا جا رہا ہے۔ آج اختلافات کا وقت نہیں، آج وہ وقت ہے جب امت کو ایک ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، جب ایک عضو تکلیف میں ہوتا ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے اور نیند نہیں آتی۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے۔ آج غزہ تکلیف میں ہے، آج ایران تکلیف میں ہے، آج پورے جسم کو بے چین ہونا چاہیے۔ اگر ہم بے چین نہیں ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہمارا ایمان اس مقام پر ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 160 میں ارشاد فرمایا، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ اللہ کی مدد حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اس کے احکامات پر چلنا، مظلوموں کا ساتھ دینا اور ظالموں کے سامنے حق بات کہنا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ تو ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں ایک وہ عظیم معرکہ جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے، الملحمۃ العظمیٰ۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک ایسی جنگ کا ذکر احادیث میں آیا ہے جو تاریخ کی سب سے بڑی جنگ ہوگی، ایک ایسی جنگ جس کے بعد دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، جسے الملحمۃ العظمیٰ کہا گیا ہے۔ الملحمۃ العظمیٰ ہے کیا؟ اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑا معرکہ یا عظیم جنگ۔ اس کا ذکر کئی احادیث میں ملتا ہے، خاص طور پر صحیح مسلم میں اور سنن ابو داؤد میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ قیامت سے پہلے ایک ایسی عظیم جنگ ہوگی جس میں دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں آمنے سامنے ہوں گی۔ یہ جنگ مسلمانوں اور روم کے درمیان ہوگی۔ یہاں روم سے مراد قدیم رومن امپائر ہے یا بعد میں بننے والی عیسائی طاقتیں لی جاتی ہیں۔ کچھ علماء کے نزدیک اس سے مراد جدید مغربی طاقتیں ہو سکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان ایک لشکر کی صورت میں نکلیں گے اور ان کا مقابلہ ایک عظیم فوج سے ہوگا۔ یہ جنگ کئی دنوں تک جاری رہے گی۔ ابتدا میں تو سخت نقصان ہوگا، پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے گا، لیکن یہ فتح آخری نہیں ہوگی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ احادیث کے مطابق الملحمۃ العظمیٰ، اس کے بعد پھر قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، پھر دجال کا ظہور ہوگا۔ تو ناظرین، یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ قسطنطنیہ وہی شہر ہے جو آج استنبول کہلاتا ہے۔ کیا یہ جنگ قریب ہے؟ یہ سوال ہر دور میں پوچھا گیا۔ ہر زمانے کے لوگ اپنے اپنے حالات کو ان نشانیوں سے جوڑتے رہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمیں سنسنی پھیلانے کی بجائے اپنے ایمان، کردار اور اصلاح پر توجہ دینی چاہیے۔ تو ناظرین، الملحمۃ العظمیٰ کا ذکر ہمیں خوف زدہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ تیار کرنے کے لیے ہے، اور تیاری اس چیز کی مضبوط ایمان، صبر، اتحاد، ظلم سے بچنے کی کوشش اور حق پر قائم رہنا۔ شاید اصل سوال یہ نہیں کہ الملحمۃ العظمیٰ کب ہوگی، اصل سوال تو یہ ہے کہ اگر وہ وقت آج آ جائے تو کیا ہم ایمان کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا نہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین۔